بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے آگے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب میں تھوڑی دیر پہلے بولا دیکھیے کہ ہم کو جو ہے اپنے آئے کہاں سے جانا کہاں ہے غور کرنا ہے، جی جی وہی بات اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرا۔ کیا بولا؟ ایک تو بندگی اختیار کرو، مطلب اللہ کے بندے بن کے رہو، ہاں اور جو تمہارا اور تم سے پہلے آئے ان لوگوں کا رب ہے، انہیں خالق ہے، ہاں اور تمہارے بچنے کی یہی توقع ہے اسی صورت میں ہے کہ تم متقی بن جاؤ، وہی مانے ہوئے نا۔ جی بالکل۔ تو بنیاد سے مومن کو نبی جڑا دیا۔ اسی لیے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے جملہ بولے نا اپنی زبان سے، وہ یہ بولے قولوا لا الہ الا اللہ، یعنی تم یہ بات قبول کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ سنیں مکے میں کبھی نبی یہ بولے شراب غلط ہے، سود غلط ہے، نہیں قتل غلط ہے، ایسا وہ اس کو سلوگن نہیں بنائے، ہاں نہیں منع۔ لیکن پریکٹیکلی جو ہے انہوں ہمدرد تھے، اور لوگوں کے مسیحا تھے، لوگوں کے دکھ درد دور کرتے تھے، سب کرتے تھے۔ تو سلوگن اس کو بھی بنا سکتے تھے، لوگوں کے دکھ درد دور کرو، لوگوں کے اوپر ظلم مت کرو، ایسا نہیں بولتے تھے، بول سکتے تھے نا، ہاں صادق لیکن تھے، امین تھے، اور نہیں بولے۔ ہاں انہوں کچھ بھی نہیں بولے، خالی یہ بولے کہ تم پہلے اپنے رب کے بارے میں یہ یقین کر لو کہ اس سے ہٹ کے کوئی خدا نہیں ہے۔ تو اسی میں پورے معنی آ جاتے ہیں کہ اس کی بندگی کرو، اسی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، کیونکہ وہی تمہارا خالق ہے، اور یہی ایک سیدھا راستہ ہے۔ اس کی بندگی کرو، پہلے بندگی اور سیدھے راستے کی دعوت۔ ہاں اس کی بندگی کرو مطلب انہیں جو وہ حکم دیا اس کے پابندی کرو۔ جی ہاں کیوں کرو؟ کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے۔ جی ہاں تو جب انہیں خالق ہے تو مالک بھی ہو گیا نا۔ ہاں 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 تو اب اس میں ایک جملہ آیا تمہارے بچنے کی توقع، مطلب اس کے غصے سے بچنا اگر ہے تو بندگی سیدھا راستہ ہے۔ ہاں تو یہ جو ہے اس کا مفہوم ہے۔ اچھا مفہوم بولتا ڈیٹیل بولتے نا، مفہوم بولے تو تھیم، تھیم۔ اچھا مضمون بھی وہی چلا تھا نا، تھیم کوسا مضمون۔ مضمون بولے تو ایک پیراگراف کو بولتے ہیں، اچھا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو پیراگراف بناتے، جی ہاں اس کو بولتے ہیں۔ دیکھیے یہ اصل میں اردو کے الفاظ ہے، جی ہاں ایک ہے پڑھنا، ایک ہے سمجھنا، ہے نا۔ سمجھنے سے جو خیال بنتا اس کو مفہوم بولتے ہیں، فہم۔ اچھا ہاں مطلب پڑھ کے جو سمجھتے اپن۔ جو سمجھتے ہیں اس کو فہم بولتے ہیں، اچھا اچھا عقل مند کو فہیم بولتے ہیں۔ اچھا تو عقل کی باتیں جہاں لکھی ہوئی رہتی ہے اس کو مفہوم بولتے ہیں، اچھا تو فہم سے نکل رہے پورے۔ فہم سے نکل رہے۔ میں ایک بار ریپیٹ کر دوں پورا، جی کچھ بھی لکھے ہوا ہے ایک ہاں ٹاپک کے اوپر، اس کو پڑھے اپن، ہاں وہ اگر انفارمیٹیو ہے تو اس کو فہم بولتے ہیں پہلے۔ ہاں اس میں جو انفارمیشن ہے ہاں اس کو فہم بولتے ہیں، اس کو فہم بولتے ہیں، اور ہاں اپنے پڑھنے کے بعد جو سمجھتے ہاں اس اپنے کو پاس، مفہوم بولتے ہیں۔ ہاں جو اپنے پاس بنتا اس کو مفہوم بولتے، جی ہاں اور جو یہ کرتے رہتا اس کو فہیم بولتے۔ فہیم بولتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے نا خان صاحب 21 آیت میں کیا بول کے؟ کہ زندگی کے مقصد کو سمجھو، ہمارا ہاں خالق اور مالک اللہ ہے تو اس کی بندگی کرو، وہاں سے آئے آپ، ہاں اور اس کے بعد کہاں جانا ہے وہ بھی یاد رکھو۔ ہاں
اچھا خان صاحب، اگر اپن ایسا مطلب ایک منافق کو بولے سمجھو ہاں ایسے کھلا جا کے ہاں جہاں پہ جانا ہے اس کا یاد رکھو، اللہ ہاں کی عبادت کرو، بندگی کرو، ہاں پھر بھی انہیں اگر نہیں مانا تو کیا کرنا؟ نہیں دیکھیے اصل ہے مسئلہ میں بتاتا ہوں. کہ آدمی منافق ہے اپنی نظر میں، اپن اس پہ جا کے آخرت یاد دلائے پھر بھی انہیں نہیں مان رہا تو کیا کرنا؟ جی کیا کرنا بولے تو اپن جو یاد دلائے نا، وہ یاد دلانے کی جو پریکٹس ہے اس میں پختہ ہونا اپن پہلے. ہاں 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 اپن سمجھنا انہیں اپنی بات کو کیوں نہیں سمجھ سک رہا، تو اس میں اپن یہ لیول پہ سوچنا کہ میرے پاس کیا کمزوری ہے بھائی، کیا میں نہیں سمجھا سک رہا اس کو. میرے پاس ایسے کون سے ورڈز میں یوز کرو جس سے نہ میرے سے اٹریکٹ ہونا. ہاں یعنی بچہ اگر فیل ہو گیا، ٹیچر بولے میں پڑھائی، ہاں بچہ فیل ہو گیا تو ٹیچر فیل ہوئی یا بچہ ہوا؟ ٹیچر بھی. ٹیچر ہوئی. تو انہیں نہیں اگر سمجھ رہا تو اس کا مطلب یہ کہ میں ناکام ہوں، ہاں میرے پاس کوئی کمزوری ہے جو میں نہیں سمجھا سکا. ہاں تو سمجھانے کے لیے پہلے سمجھنا ضروری ہے. ہوں کس کو سمجھنا؟ آخرت کو نہیں، وہ سامنے والے کو. اچھا، سمجھانے کے لیے پہلے خود سمجھنا. خود سمجھنا سامنے والے کو. اچھا، اس کا اپن کیریکٹر میں جا کے انہیں کیا فیل کرتا کیا ہے وہ سب سمجھنا. ہاں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی کون سی لائف اس سے پہلے گزارا، انہیں کن حادثات سے گزرا، وہ کون سے دوستاں تھے اس سے پہلے، اس کے وہ پورا ٹریک معلوم کرنا اس کا. اوکے. وہ معلوم کر لیے تو آپ کے دو جملے اس کو سیدھا کر دیتے. سمجھ رہے؟ ہاں، سمجھانے کے لیے سمجھنا. سمجھنا ضروری ہے. تو سمجھنا بول تو اپن کیا بول رہے ہو، تو ارے آخرت ہے بول کے تو بول رہا ہوں نا میں اس کو، صحیح بات ہو رہا نا میں اس کو بول کے آیا تھا. ہوں تو وہ صحیح بات نہیں سمجھ میں آتی نا اس کو. ہاں، کیونکہ اس کا ایم تو دوسری طرف ہے. ہاں اب اس کے دماغ میں کیا رہتا معلوم، آپ بولے اپنے کو جو ہے سنت کے مطابق چہرہ رکھنا چاہیے، جی. تو انہیں کیا بولتا ہوں، ارے کئی داڑھی والوں کو دیکھا میں گالیاں دیتے رہتے، شراب خانے میں بھی دیکھا میں، ناشنے میں بھی دیکھا. آپ بولے سنت کے مطابق کپڑے پہننا چاہیے، تو انہیں بولتا کئی کرتے پیجامے والوں کو دیکھا بھائی برائیاں کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے، بولتا سمجھا. ہاں تو اس کے پاس بہت سے حکایتیں رہتے. ہاں، انہیں بھی ریڈی رہتا. تو یہ پورے کا جواب دینے کے لیے اپنے کو پہلے سے اسٹڈی رہنا پڑتا اس کی. تو پہلے سامنے والے کو سمجھنا، اس کے بعد سمجھانا. تو یہ صرف منافقت نہیں، دنیا میں کون سے بھی آدمی کو سمجھانا ہے تو پہلے اس ہاں کو سمجھنا. پہلے اس کو سمجھنا. شاباش. چاہے بڑا ہو، بوڑھا ہو، اپنے والدین ہو. اب آپ دیکھو ڈاکٹر کے پاس اپن پہنچتے نا، جی. پہنچ کے اس سے پہلے بھی دوا لیے تھے کیا پوچھتا ہوں، تو لیے تھے بول تو کون سی دوا لیے تھے ذرا بتا سکتے کیا بول کے چھٹی دیکھتا. پھر اس سے پہلے کچھ معائنے کرائے تھے کیا بول کے پھر وہ دیکھتا. پھر اس کے بعد کتنے دن سے ہے کیا ہے وہ ہے پورا دیکھ کے، ضرورت پڑی تو ذرا ادھر لیٹ جاؤ آپ بول کے دبا کے دیکھتا، پیرا چلا کے دیکھتا. آپ جو شکایت کر رہے ہیں اس کے اوپر غور کر کے انہیں ایک نتیجے پہ پہنچتا. تو یہ جو رویہ ہے ڈاکٹر کا، انہیں تھوڑا ٹائم تو لے رہا نا سمجھنے. ہاں، لے رہا. اپن اتنا ٹائم نہیں لے رہے سمجھانے کے لیے. اپن کیا کر رہے ہیں معلوم، ڈائریکٹ ایک آیت ٹھوک دے رہے ہیں اس کو، ہاں ایک حدیث ٹھوک دے رہے ہیں. تو انہیں بھی کیا کر رہا، بیٹنگ کر دے رہا. آپ کا جو بال آیا اس کو کیچ کرنے کے بجائے انہیں چھکا مار دینا. ہاں ختم، گیم ایسی چل رہی. ہاں انہیں محبت سے کیچ کرنا آپ کی بال کو، آپ جب پھینکے. تو یہ جو ہے مزاج اپن بنانے کے لیے بہت ایکسرسائز کرنا پڑتا. تو کچھ ایکسرسائز کیسی کرنا، بس لوگوں کو پڑھتے رہنا، سوسائٹی میں کیا ہو رہا پڑھتے رہنا. لوگوں کو پڑھنا، خالی لوگوں کچھ نہیں، پچھلے تاریخ بھی پڑھنا. جی جی. ہسٹری، اس سے پہلے کیا کیا ہوا زمین پہ، کئی مذاہب کی اسٹڈی کرنا. وہ لوگوں میں پروان کیسے چڑھا مذہب، پھر پھیلا کیسا، پھر سکڑ گیا کیسا، وہ اسٹڈی کرنا.
फिर कुरान को भी गौर से पढ़ते रहना। अब जैसा अपन ये सुबह पढ़ ले रहे, तो अब यही पढ़ लिए बोल के खामोश नहीं रहना अपन, कि कोई और जगह से भी निकाल के पढ़ते रहना। जी हाँ, तो अपन एक जुनून की लेवल तक आना जी बिल्कुल। आए तो अपन जो है उसमें अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती, अपने को परफेक्ट बनाते सब। हिस्ट्री हिस्ट्री का मतलब ये है कि पहले जो लोग आए ना जमीन पे, वो लोग क्या तजुर्बे हैं उनके, तो वो तजुर्बों से अपन फिर तजुर्बा करने की जरूरत क्या है। हाँ जब मालूम हो गए तजुर्बे तो फिर अपन उससे बच जा सकते हैं। हाँ जैसा मिसाल के तौर पे अपन स्कूलों में पढ़ते हैं, न्यूटन जो है एक दिन झाड़ के नीचे बैठा था, हाँ तो मुंडी उठा के देखा तो सेब का झाड़ था वो, हाँ तो सेब गिरा, हाँ तो कई वक्त गिरता ना सेब, हाँ मगर उन्हें क्या सोचा, फिजिक्स बना दिया उन्हें पूरी। हाँ नीचे की को आया उन्हें ऊपर की गुने गया बोल के सोचना शुरू कर दिया। हाँ तो अब आप भी वही प्रैक्टिस करेंगे, नहीं वो उसके तजुर्बे से फायदा उठाएंगे। नहीं, तजुर्बे से फायदा उठा। ये है हिस्ट्री, इसको बोलते हैं हिस्ट्री। पहला फायदा जी कि जो लोग ये तजुर्बा करके एक्सपीरियंस कर लिए उनके जो कोटेशंस है उसको पढ़ ले के अपन फायदा उठाना है। ओके। हाँ, दूसरा, अब आग है, बच्चा नहीं मालूम रहता बच्चे को, उन्हें छीने जाता, एक चिराग जला दो आप, उन्हें छीने जाता नहीं जाता, हाँ जाता। उसको नहीं मालूम रहता, चुरका लगता उनके। हाँ तो अपन क्या करते, भाग के अरे नहीं जाना नहीं जाना बोल के उसको पकड़ के ला लेते। हाँ तो ये हिस्ट्री है ये, कि इससे पहले जो लोग हाथ लगाए थे उनको चुरका लगा। हाँ अब चाय है गरम गरम, बच्चा पीता हुआ था, तो अपन क्या करते, गरम है बेटा ठंडा का होने का पियो बोलते, नहीं सुना समझो हल्लू लगा दो उसको, तो चुरका लगता ना, हाँ रखता। फिर पियो बोल तो पीता नहीं, कहीं को, चुरका लग गया, धक्का लग गया। चुरका लग गया उसको। तो अब अपन सोचना है अपन चुरका लगा लेना है या पिछले लोग जो लिख दिए इसको चाहिए तो चुरका लगता हो तो मान लेना है। ओके। तो ये हिस्ट्री है ये। तो काफी कुछ काम जमीन पे लोग करके गए, हाँ तो उसकी एक नजर कम से कम पढ़ना चाहिए उसको। जी। अब जैसा सोचो, ईरान है ना, हाँ है। ईरान में 100% लोग इस्लाम कबूल करें, जी। इराक में कबूल करें, इंडिया में क्यों नहीं करे। क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री में हिंदुइज्म था पहले से बहुत, हाँ तो वहां भी तो पारसीज्म था ना। तो वहाँ दावत पहले हुई, हाँ लेकिन यहाँ पर उतनी इफेक्टिव नहीं हुई, नहीं, या तो दाई कमजोर हो गया, या दाई कम पड़ गया। हाँ दाई कम पड़ गया। दाई की जो प्रैक्टिस थी उन्हें खुद यहाँ की रंगरलियों में गुम हो गया। हाँ हाँ हाँ, वहां पे उसके हाथ में तलवार थी, हाँ। यहाँ पे उन्हें नाच गाना देखने में बैठ गया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो नतीजे में उन्हें भी खवाली गाने लगा। तो यहाँ पर भी कम नहीं पड़े थे, यहाँ पर भी भटक गए थे। हाँ भटक गए थे। तो ये मालूमात होना ना, हाँ हो। वो बगैर मालूमात करे कि अपन चल रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड कम हो जाती है अच्छा, ऐसा। पहले जैसा कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ना अपन, क्योंकि इंडिया के, हाँ, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री पे फोकस करना, तो इंडियन हिस्ट्री में मैं कितने साल पुराने से पढ़ना। इंडियन हिस्ट्री में जो है तो कितने साल पढ़ना बोले तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। कितने साल पुराने से शुरू करना, मतलब 1 सीई, जैसा कि 500 सीई है, हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से, या फिर उससे भी और 500 साल पहले शुरू करना।
اب یہ لوگ تو 4000 سال سے ہے بولتے انڈیا کے بارے میں. کیا بولے آپ؟ 4000 سال پرانی ہسٹری ہے بولتے انڈیا کی. ہاں لیکن اصل جو یہ جو اشوک اعظم گزرا نا، ہاں ہاں جب سے پڑھ سکتے ہاں چانکیہ ہاں چانکیہ ڈائنیسٹی. ڈائناسٹی سے پڑھ سکتے ہیں. مشکل کیا ہے، ہسٹری لکھنے والے بس کم ہیں انڈیا میں. اوکے. مسلمان آنے کے بعد ہی 400 تاریخ بنی اس کی. ہاں مغل، دکن، بس بس دلی. اس سے پہلے کے جتنے بھی ہے نا وہ سب کہانیاں ہیں. ہاں ہاں وہ ریئل نہیں ہے. نہیں ہے، کہانیاں ہیں. کون سے کون سے؟ اب یہ رامائن مہا بھارت یہ جو ہے نا، رامائن بھی کہانی ہے نا، والمیکی لکھا نہیں. وہی بول رہا ہے، کہانیاں ہیں سمجھانے کے لیے. اپن جیسا ڈرامہ لکھتے ہیں نا ہاں ویسے کردار بنا کے کہ ایک اسٹوری لکھنے والے کا اثر اتنا ہوا سماج پہ. ہاں تو آپ بھی اگر اسٹوری لکھنا شروع کر دیے ہاں جس میں کوئی سبق ہو جی تو اثر کرتے نہیں کرتے. کرتا. جیسے ناول لکھتے نا لوگ، ہاں ناول ریئل ہسٹری رہتی کیا، نہیں. ایک کہانی رہتی. ہاں لیکن جب اس میں ایسا دلچسپی پیدا کرتے کہ گم ہو جاتا انہیں سامنے والا، ہاں گم ہو کے کتاب بند کرتا پھر وہیں سے شروع کرتا، کیا ہوا کہ دیکھیں گے. بالکل. ہاں تو ایسے بہت سے ایکٹیویٹیز ہیں جن کو اپن جو ہے دین کو پھیلانے میں سپورٹ لے سکتے ہیں. جی ویسی شاعری ہے. شاعری جو ہے عام طور پہ عورت اور مرد کی ایک دوسرے کی چاہت کے بارے میں لکھی جاتی. ہاں لیکن علامہ اقبال جو شاعری کرے وہ پوری اسلام کو کے قریب لانے کے لیے ہے. ہاں ہاں تو پڑھنا نا ان کی شاعری، ہاں تو انہوں کیا کرے اس کو کنورٹ کر دی. ہاں تو جب کنورٹ کرے تو محنت کرے نا، ہاں کرے. تو ہسٹری ہے نا وہ، ہاں تو پڑھنا چاہیے نا، اس میں اپنے کو ہتھیار ملتے. جی بالکل.